بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. موسوعة فقه القلوب نمی نشر الثمانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعائیں کل ہم نے ذکر کی تھی قلب سے متعلق. آج دو دعائیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھیں گے. آپ میں سے بہت ساروں کو آتی ہوں گی. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ کہا کرتے تھے، بلکہ تعوذ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ تیری پناہ ایسے علم سے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. مطلب غیر معمولی بات ہے، ایسے علم سے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. ومن قلب لا یخشع، اور خدایا ایسے دل سے تیری پناہ جو ڈرنا نہ جانتا ہو. خشوع ہوتا ہے بالکل دب گیا کسی کے آگے. ڈرنے کے لیے ڈرنے کے تحت بہت سارے لفظ ہیں قرآن مجید میں، بہت سارے لفظ ہیں. تو ہر لفظ کا اپنا ایک اینگل ہے، ڈر کے بھی کئی اینگل ہیں. تو خشع یخشع ہوتا ہے کہ بالکل بے حس و حرکت ہو جائے، اپنی ہلنا بھی چھوڑ دے، کسی کے آگے یوں ڈرے کہ ہلنا بھی چھوڑ دے، تو اس کو خشوع کہتے ہیں. اسی وجہ سے نماز میں خشوع کہتے ہیں کہ بندہ حرکت نہ کرے. تو ومن قلب لا یخشع، خدا ایسے دل سے تیری پناہ جو خشوع سے عالی ہو، خشوع سے خالی ہو، ڈرنا دبنا نہ جانتا ہو. ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے جو جس کا پیٹ نہ بھرتا ہو، جو سیر نہ ہوتا ہو. ومن دعوت لا یستجاب لها، اور ایسی دعا سے جو تیرے ہاں سنی نہ جاتی ہو. اچھا، ایک آپ کو بتائے وہ نفس کا کل بھی ذکر ہو رہا تھا. تو نفس بنیادی طور پر یہ جو ہے نا بہیمی خصائص کا اصل محل ہے. اس کو جب آپ قابو کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ مطمئنہ بھی ہو جاتی ہے، تو مطلب وہ کہانی تھوڑی جو ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ بہیمی خصائص اور یہ جو نا شکم اور شرمگاہ، تو یہ اور اس سے متعلقہ دوسری چیزوں میں، تو اس وجہ سے کہ وہ کیونکہ یہ کھانا پینا کیونکہ وہ نفس لا تشبع، تو یہ خواہشات سے مطلب جس کا جی ہی نہ بھرے، خدایا ایسے نفس سے تو اس کی مطلب اتنی تاثیر اس کی ہو جائے، تو اس سے وہ پناہ مانگتے ہیں. اچھا، یہ اچھا ہے کہ اس کو دعا کو جو ہے وہ یاد کر لیجیے. دوسری دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ فرمائیں اللہم انی اسألک قلبا خاشعا، اللہم انی اسألک علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہ تیرا تجھ سے میں سوالی ہوں علم نافع کا، ایسے علم سے جو فائدہ دینے والا ہو. چاہے گویا وہاں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں اور یہاں پناہ مانگ رہے ہیں، جو بھی پہلے ہم نے دعا پڑھی. تو اے اللہ تجھ سے سوالی ہوں فائدہ دینے والے علم کا، علما نافعا وقلبا خاشعا، اور ایسے دل کا جو تجھ سے ڈرتا ہو، وعملا متقبلا، اور ایسے عمل کا جو تیرے یہاں قبول ہوتا ہو، وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اور رزق جو پاکیزہ ہو. اچھا، تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کی ایک خاص حالت کے وجود میں آنے کی، قائم رہنے کی دعائیں کرنے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اس کی اس بری حالت سے پناہ مانگ رہے ہیں. اس وجہ سے کہ دل قلب کو ٹھیک کرنا ایک بہت بڑا کام ہے. تو آپ جہاں محنت کر رہے ہوتے ہیں وہاں اللہ رب العزت سے اس پر مدد بھی لے رہے ہوتے ہیں بذریعہ دعا. اس کی وجہ کہتے ہیں کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دل جسم کے جتنے اعضاء ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جتنے جسم کے اعضاء ہیں، ہر عضو کو ریاضت سے آپ بہت زبردست بنا سکتے ہیں. کوئی بھی جسم ہے، آپ کے مطلب بازو ہیں، آپ کے وہ بھاگنا ایتھلیٹ جو ہیں، کوئی بھاگتے ہیں، ان کی ٹانگیں جو ہیں پتہ نہیں کیا ہو جاتی ہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ انہوں نے اتنی ریاضت کی ہے کہ مطلب یہ عام انسانوں سے بہت اعلیٰ ہو گیا. تو ان کا جسم جو ہے، اچھا یہ دوسرے جو پہلوان ہیں ان کے بازو، یہ باڈی بلڈر ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جسم کے جس بھی عضو کی آپ ریاضت کریں وہ بہت کارآمد ہو جاتا ہے. جس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے، ہاتھ کسی خاص فنکشن کے لیے پیدا ہوا ہے، پیر کسی خاص فنکشن کے لیے پیدا ہوا ہے. اچھا، دوسرے تو جس فنکشن کے لیے پیدا ہوا ہے کوئی عضو، ریاضت سے اور محنت سے آپ اس فنکشن کے لیے اس کے کارآمد ہونے کو بہت زیادہ بڑھا لیتے ہیں. اور اگر آپ محنت، ریاضت، توجہ نہیں کر رہے اس پر، تو وہ آپ کا جسم جو ہے نا الٹا آپ کے لیے عذاب ہو جاتا ہے. آپ مطلب جانتے ہیں کئی سارے مطلب جسم جو ہے
ان کے لیے عذاب ہوتا ہے. اٹھا کر پھرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. یعنی جسم تھا اس لیے کہ اس کو اٹھائے, یہ جسم کو اٹھا پھر رہا ہے اور اٹھایا نہیں جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اچھا خاصا جو ہے نا وہ مطلب ہزارہ بیماریوں کا مجموعہ ہے. کیوں بیماریوں کا مجموعہ ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے لگتی ہیں, بعض اوقات بالکل آپ کے بس سے بھی باہر ہوتی ہیں, لیکن بہت ساری بیماریاں آپ کے کسی خاص یہ لائف سٹائل کا نتیجہ ہوتا ہے نا کہ وہ آپ کا جسم جو ہے وہ. تو کہتے ہیں این اسی طریقے سے جو قلب ہے وہ دراصل وجود میں کس لیے ہے, قلب کا فنکشن کیا ہے. قلب آپ کے وجود کا وہ حصہ ہے جو عالم بالا سے اتصال کرے, ٹھیک ہے, عالم بالا سے اتصال کرے, غیب کا جو عالم الغیب جو ہے اس سے سروکار رکھے, خدا کی محبت کرے, خدا سے ڈرے, خدا کی پہچان کرے. اچھا, تو جو اونچے برگزیدہ مطالب ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کے وجود میں جو اعلیٰ نصب ہے اس کا نام ہے قلب, ٹھیک ہے. تو اس قلب کی پھر آپ کو ریاضت کرنی ہے. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. کہتے ہیں دیکھو علم جو ہے سیکھ کر آخر علم آ جاتا ہے, اور حلم جو ہے بردباری ٹھہراؤ طبیعت کا اور نفس کا اونچا ہونا, بہت جلدی غصے میں یا لالچ میں مطلب بالکل بہہ نہ جانا, نفس کا اونچا ہونا بنیادی طور پر حلم بردباری نفس کی وہ حالت جو چھوٹی چیزوں کے لیے جو ہے نا وہ ڈہ نہیں جاتا بلکہ اونچے مطالب کے ساتھ جڑا رہتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انما الحلم بالتحلم, آپ اس بردباری کی مشق کرتے رہیں, کوشش کرتے رہیں, آخر آپ کو حلم جو ہے وہ آ جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی کہ جو طبیعتوں کے بہت بھڑکیلے بھی ہوں, اگر وہ کسی ایسی تربیت میں چلے جائیں, اگر وہ کسی ایسے استاد سے معلم سے جڑ جائیں, اگر وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ اللہ رب اس کو ان کو پتہ ہے کہ میرے اندر ایک کمزوری ہے, وہ کوشش کریں 1 بار 2 بار 10 بار 20 بار, آخر یہ ہو جائے گا کہ یہ بہت ٹھہراؤ والے اور صابر لوگوں میں سے یہ شمار ہونے لگے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ کو اصل میں کیا کام کرنا ہے, یہ طے کرنا ہے کہ اس قلب کو خدا کے آگے جھکانا, اس قلب کو اس کے صحیح فنکشنز کے ساتھ جو ہے وہ میں نے لینا ہے. تو ایک یہ ہے, اور دوسرا بھی یہ ہے کہ اس کی ریاضت, جس کا طریقہ تعلیم ہے, جس کا طریقہ تربیت ہے, جس کا طریقہ ایک ماحول ہے, اور جس کا طریقہ جو ہے نا خود احتسابی, آپ خود اپنے اندر جھانکتے ہیں. ایک اس کو اسائنمنٹ بنا لیں. اور یہ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ جن چیزوں کا تعلق طبیعتوں سے ہو, مزاجوں سے ہو, وجدانی قلبی امور سے ہو, ان کے اندر نا آپ یہ کبھی نہ کریں کہ آپ نے 20 چیزوں پر ایک وقت میں کام کرنا ہے. آپ یہ نہ کریں, بلکہ آپ ایک چیز سے متعلق, حتیٰ کہ نماز میں نے نماز توجہ سے پڑھنی ہے, اس کام کو بھی جو نا مطلب ہے وہ یہ کریں کہ فی الحال آپ اور کوئی لمبی چوڑی اسائنمنٹ نہ, بس نماز ہی کو میں نے توجہ سے پڑھنا ہے. کئی مہینے کی اسائنمنٹ بنائیں اس کو, مطلب, اور روزانہ شام کو دیکھیں گے کتنی بہتری ہوئی, نہیں کچھ بھی نہیں ہو, اچھا انشاءاللہ کر, پھر دیکھیں نہیں کچھ بھی نہیں, اچھا انشاءاللہ کر, اوکے کر کے. تو یہ اس کو خود احتسابی آپ کہتے ہیں. تو اس کو یہ بھی بہت اعلیٰ چیز ہے, خود احتسابی. آپ ایک ٹارگٹ رکھیں اور یہ طے کریں کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اور پھر اس میں نا آپ پھر توجہ کو بٹنے نہ دیں, کئی سارے اور ٹارگٹس پر اس کے ساتھ آپ نہ جوڑیں, اسی کو کریں. اگر یہ ہو گیا کہ کچھ مہینے محنت کرنے کے بعد آپ کی نماز ایسی ہے کہ آپ کا دل اس کے اندر ہوتا ہے, سجدہ کرتے ہیں تو کم از کم 1 آدھ تسبیح تو آپ یوں کرتے ہیں گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, مطلب آپ دل اس میں ڈال رہے ہیں, اپنے رکوع میں, اپنے سجود میں, اپنے قیام میں, اپنے تشہد میں. تو مطلب آپ کا اتنا بڑا ہدف سر ہو گیا ہے کہ ہزارہا جو چیزیں ہیں دین کی, ویسے خود بخود جو ہے نا وہ آسان ہو جائیں گی. اور یہ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی کورس ہوتا ہے, جب اس کا آپ ایک حصہ طے کر لیتے ہیں نا, اچھا وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تو ہر چیز جو ہے نا وہ جڑی ہوتی ہے, اس کا جب ایک حصہ آپ کر لیتے ہیں اس کے بہت سارے باقی حصے خود بخود آسان ہوتے ہیں. اچھا وہ بھی کام تقریباً آپ سمجھیں اس کا یہ کام کر کے آپ نے اور کئی سارے کام کر لیے, وہ بڑی جلدی ہو جائیں گے. تو یوں ہے کہ اس کو جو ہے نا خود احتسابی کا موضوع بنایا. کل انشاءاللہ ہم جو موضوع پڑھیں گے وہ ہے کہ 10 جو ہے نا وہ کمالات دل کے,
قلب کے جو اس محنت سے اور کوشش سے اللہ رب العزت مومن کے دل میں کرتا ہے، تو وہ آیات وغیرہ سے وہ لے کر آتے ہیں 10 کمالات قلب کے جو کہ اس محنت سے انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ یہ کل کی مجلس میں ہوگا. سبحانک اللہ.